السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سچی اور خوفناک کہانی، ذہنوں پہ کپ کپی طاری کرتی اور دل و دماغ سے مہو ہونے والی ڈراؤنی کہانی۔ 19ویں صدی میں لوگ اپنے بچوں کو اکثر جنات کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، جن میں اکثر لوگ ایسے جنات کی کہانیاں سناتے تھے جو شیطان جنات ہوتے ہیں اور صرف آدم ذات کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسی سناتے جن سے بچوں کو یہ پتہ چلتا تھا کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور روز قیامت حساب کتاب کے لیے بھی وہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ بھی ان دنوں کی بات ہے جب ابھی تک موٹر کار، گاڑیاں، ریل، موٹر سائیکل جیسی کوئی چیز سڑکوں اور گلیوں میں چلنے کے لیے دستیاب نہ تھے۔ لوگ سفر کے لیے گھوڑے، گاڑیاں، خچر استعمال کرتے تھے۔ وادی کشمیر کے شہر کوہاڑا کے گاؤں لال پورہ میں سکینہ نامی ایک دایا رہا کرتی تھی جس پر لوگ بہت یقین رکھتے تھے۔ اس نے صرف اپنے گاؤں میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے گاؤں میں بھی عورتوں کو زچگی کے دوران مدد کی تھی اور ان کی صحت کے بارے میں اچھے مشورے بھی دیتی تھی۔ اس لیے لوگ سکینہ سے مشورہ کرنے آتے تھے اور اپنے بچوں کی پیدائش کے لیے اسے گھر لے کر جاتے تھے۔ سب لوگ سکینہ دایا پہ آنکھ بند کر کے یقین کرتے تھے اور اسے دایا اماں کے نام سے پکارتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سکینہ بوڑھی ہو گئی تھی، اب اسے آنکھوں سے کم نظر آنے لگا تھا، اسی وجہ سے لوگ اب اس پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ دوران زچگی ان کی عورتیں دایا اماں کی بالخصوص محفوظ ہوں گی یا نہیں، اس لیے کوئی بھی دائی اماں کو اب اس کام کے لیے نہیں بلا کر لے جاتا تھا۔ دائی اماں اپنے گھر کی واحد کفیل تھیں۔ ان کا بیٹا تھا جو بالکل بھی کام نہ کرتا تھا اور سارا دن گھر پہ پڑا رہتا تھا اور جی بھر کے نشہ کرتا، پیسے نہ ملنے پہ اپنی ماں کو تنگ کرتا اور اکثر ہاتھ بھی اٹھا دیتا۔ دائی اماں مجبور تھیں کیونکہ اب کوئی بھی ان پہ یقین نہیں رکھتا تھا، بس لوگ مشورہ لینے آتے اور بغیر پیسے دیے چلے جاتے۔ ان کے گھر میں فاقے پڑنے لگے تھے اور اوپر سے دائی اماں کا بیٹا انہیں تنگ کرتا۔ ایک دن ہمسائے کے گھر ایک بچہ دائی اماں کو بلانے کے لیے آیا۔ دائی اماں ان کے گھر گئیں بڑی امید کے ساتھ، لیکن انہوں نے بھی مشورہ کر کے دائی اماں کو یہ بول دیا کہ آپ جا سکتی ہیں، ہم آپ سے بچے کی پیدائش نہیں کروا سکتے۔ دائی اماں دکھی دل سے گھر سے باہر آ گئی، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ تبھی گلی میں انہیں اپنے سامنے ایک بلی بیٹھی نظر آئی۔ وہ بلی بالکل کالی تھی، اندھیرا چھا رہا تھا اس لیے دایا اماں کو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اپنے تجربے کے حساب سے انہوں نے بلی سے کہا، کاش تو انسان ہوتی تو میں تجھے ضرور کہتی، اگر تیرے پاس اولاد ہونے والی ہے تو مجھے ضرور بلا لینا۔ اتنا کہہ کے دایا اماں وہاں سے چلی گئیں اور بلی بھی اپنی مخصوص آواز نکال کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ پائی۔ جاتے ہوئے اس کی آنکھیں ایسی چمک رہی تھیں جیسے وہ کچھ اپنے دل میں رکھے ہوئے ہو۔ دائی اماں اپنے گھر واپس آ گئیں تو اس کے بیٹے نے کہا، آج پھر خالی ہاتھ آ گئیں، کتنی بار کہا ہے جب گھر آؤ تو کچھ لے کر آیا کرو۔ اور اسی کے ساتھ وہ شراب کے نشے میں دودھ دائی اماں کو مارنے لگا، پھر نیچے گر گیا۔ دائی اماں اپنی قسمت پر روتے ہوئے چارپائی پہ لیٹ گئیں اور پھر نہ جانے کب ان کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب دروازے کی کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ دائی اماں کی آنکھ کھلی۔ اس ٹائم کون ہو سکتا ہے؟ وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ دروازے پہ آئیں اور پوچھا کون ہے تو آواز کسی مرد کی تھی جو کہہ رہا تھا، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کو لینے آیا ہوں۔ دائی اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک مرد کھڑا تھا جس نے سر سے لے کر پاؤں تک ایک کالے کپڑے سے خود کو ڈھانکا رکھا تھا۔ دائی اماں اسے دیکھ کے گھبرا گئیں۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ میں ساتھ کے گاؤں سے آیا ہوں اور آپ جلدی میرے ساتھ چلیں، وہ میں اپنے بیٹے کو بتا دوں۔ دائی اماں نے اس سے آواز دی لیکن وہ نکھٹو شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ جلدی چلیں، وہ پھر سے مخاطب ہوا۔ دائی اماں گھر سے باہر نکلی تو وہاں ایک بگھی کھڑی تھی
وہ جا کے اس میں بیٹھ گئیں۔ دائی اماں کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بگی گلیوں بازاروں سے ہوتی ایک ویران کچی سڑک پہ آ گئی اور پھر اس نے اپنا رخ جنگل کی طرف کر لیا۔ دائی اماں کو کچھ کھٹکا لگا لیکن وہ کچھ نہ بولیں اور چپ چاپ بیٹھی رہیں۔ آخر بگی ایک ویران میں پرانی حویلی کے سامنے رکی جہاں پر بڑے بڑے دیو ہیکل درخت کھڑے تھے، ٹوٹی ہوئی دیواروں میں تھیں۔ حویلی کی ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ وہ آدمی دائی اماں کو لے کے حویلی کے اندر چلا گیا۔ وہاں پر 3 مرد اور کھڑے تھے اور کچھ بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ ان کے قد چھت سے بھی اوپر جا رہے تھے۔ ان کے قد دیکھ کے دائی اماں سمجھ گئیں کہ کوئی انسان نہیں، جنات ہیں، اور وہ اس وقت جنات کے بیچوں میں موجود ہیں۔ اس مرد نے بھی اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو اس کی شکل دیکھ کر دائی اماں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا۔ وہ بہت خوفناک تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا قد بھی بڑھنے لگا، لیکن دائی اماں کو اتنی سمجھ آ گئی تھی کہ جنات اچھے ہیں، برے نہیں ہیں۔ وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ مدد چاہتے ہیں۔ تب پہلے والا جن بولا، میری بیوی سامنے والے کمرے میں ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے۔ وہ سامنے کمرے میں چلی گئیں اور اپنا کام شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بچے کی پیدائش ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 7 بچے ایک سانس دنیا میں آئے۔ حیران مت ہوں، جنات کے بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کا اپنا اپنا نظام بنایا ہوا ہے۔ بچوں کی پیدائش کا سن کے وہ بہت خوش ہوئے۔ تبھی دائی اماں نے کہا، اب 4 بجنے والے ہیں، مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔ تو جن نے کہا، آپ ہمارے بچوں کی پیدائش کروائیے، آپ کو تحفے دیے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ تبھی دائی اماں بولی، مجھے تحفہ نہیں چاہیے، یہ میں نے اللہ کی رضا کے خاطر کیا ہے، بس مجھے گھر چھوڑ آؤ۔ یہ سن کر جن کو غصہ آ گیا، اگر تم نے تحفہ نہ لیا تو تم نہیں جانتی کہ میں ادھر تمہیں لایا ہوں اور چاہوں تو تمہیں ساری زندگی یہیں رکھوں، تحفہ لیے بغیر تم نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر دائی اماں ڈر گئیں اور بولیں، جو تحفہ دینا ہے دے دو اور چھوڑ آؤ۔ تبھی وہ جن بولا، اپنا دوپٹہ آگے کرو۔ تو بھاری بھاری پتھر دائی اماں کے دوپٹے میں گرے۔ اب چلو، وہ جن بولا اور بگی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اگر تحفہ دینا تھا تو اچھا سا کوئی دیتے۔ پتھر دے دیے۔ دائی اماں ان بھاری پتھروں کے بوجھ کو محسوس کرتے ہوئے دل میں بڑبڑائیں۔ بگی پھر انجانے راستوں پہ دوڑنے لگی۔ اماں اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے پتھر راستے میں پھینکنے لگیں۔ جن کا علم جن کو ہو گیا تھا، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ جن نے پوچھا، کچھ نہیں، وہ ڈرتے ہوئے بولیں۔ اتنے میں ان کا گھر آ گیا۔ جن اماں کو گھر کے باہر اتار کے چلا گیا۔ گھر آ کے دائی اماں نے وہ پتھر ایک بیڈ پہ رکھے اور سو گئیں۔ صبح اٹھیں اور اپنے بیٹے کو بتایا کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا۔ جن کے بچوں کی پیدائش کروائی ہے اور تحفے میں مجھے پتھر دیے ہیں، جاؤ، جا کر بیڈ سے اٹھا کر پھینک دو۔ اس کا بیٹا گیا اور چیختا ہوا آیا، اماں وہ پتھر نہیں، ہیرے ہیں، جنہیں تمہیں ہیرے دیے تھے، کیا جاؤ راستے میں دیکھ کر آؤ۔ اندھیرے ہونے کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اور پتھر سمجھ کے میں راستے میں پھینکتی ہوئی آئی۔ اس کے بیٹے نے جا کے دیکھا تو اسے کچھ نہ ملا۔ دائی اماں سر پکڑ کے بیٹھ گئیں اور پھر کہا، بیٹا جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، ہماری زندگی اچھی گزر جائے گی۔ کتنے نیک جن تھے، اللہ انہیں بھی خوش رکھے۔ اور اپنے کاموں میں لگ گئیں۔ کچن میں کھانا بنا رکھا تھا تو وہ ایک کالی بلی منہ میں پوٹلی ڈالے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کے وہ حیران ہوئی۔ تبھی اس نے بلی نے عورت کی شکل اختیار کر لی۔ تم تو؟ ہاں، میں وہی جن زادی ہوں، اور ہاں، وہ بلی بھی جسے آپ نے کہا تھا اگر میرے بچے ہونے والے ہوں تو آپ کو بلاؤں۔ تبھی آپ نے میرے شوہر کو اپنی زچگی کے وقت آپ کو لانے کا کہا، اور یہ ہیرے میں نے آپ کو دینے آئی ہوں جو کل آپ راستے میں پھینک رہی تھی، جسے میرے شوہر نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور آتے ہوئے انہیں راستے سے اٹھا لیا اور آ کر مجھے دیے کہ میں آپ کو صبح دے آؤں۔ آپ کا بہت شکریہ، اور امید کرتی ہوں ہمارے تحفے سے آپ کی کچھ مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ غائب ہو گئی۔ اور میں ان جنات کو آج بھی دعائیں دیتے نہیں تھکتی جنہوں نے میرے بڑھاپے میں میرا ساتھ دیا۔ اور ہر جن برے نہیں ہوتے، جس طرح ہر انسان برا نہیں ہوتا، 5 انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ کی
پیدا کردہ مخلوقات میں کچھ اچھی سوچ رکھنے والے ہیں اور کچھ لوگوں کو تکلیف دینے والے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔